دینو ایک محنتی اور جفاکش کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا جیسے ایک چھوٹی سی گڑیا۔ جس نے بھی اس بچے کو دیکھا تو کہا کہ یہ بچہ تو بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ تک بڑھ سکے۔ دینو یہ باتیں سن کر بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ پھر آنا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد دینو کے گھر ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ دینو کے دوستوں نے اسے بہت سمجھایا، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا۔ اسے فکر تھی کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ وہ ایک اور بیٹے کا باپ بن گیا جو اپنے بھائیوں کی طرح بونا ہی تھا۔ دینو نے اسے دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں بچے جوان ہو گئے، مگر تینوں کا قد 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ ان کے قد تو نہ بڑھ سکے، مگر اپنی شرارتوں، ذہانت اور بے باکی میں تینوں بچے یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر پھر بھی دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی مہارت سے نکالتا تھا اور ان کی بولی سمجھتا اور بولتا بھی تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا، جبکہ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جائے اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی تھی۔ وہ تو بس ایک چھلاوا تھا۔ پھر دینوں کے کھیت میں فصل تیار ہو گئی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ 4 چور دینوں کی طاق میں تھے۔ انہوں نے کسان کے گھر میں چوری کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ چوروں نے ٹھوکروں سے انہیں اٹھایا۔ دونوں نے جب چوروں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک چور نے دینوں کا گریبان پکڑا اور بولا، نکالو وہ ساری رقم جو تم آج منڈی سے لائے ہو۔ دینوں یہ سن کر بولا، بھائیو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورا سال گزارنا ہے، یہ ظلم مت کرو۔ لیکن چور تو چور تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے تینوں بیٹے یہ منظر چھپ کر دیکھ ہی رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا۔ دو آنا ایک بالٹی کو الٹا کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا اور کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک چور کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی، اس نے وہ بندوق کسان پر تان کر رکھی تھی۔ چور برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا، جسے سن کر چور بولا، یہ کیسی آواز ہے؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنے نے پھر بالٹی بجائی۔ چوروں نے پھر چاروں طرف دیکھا، لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ چوروں نے دینوں سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ دینوں نے کہا، بھائیو، مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنے نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک چور نے گھبرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، لو، باہر بھیڑیے آ گئے ہیں۔ دوسرے چور نے اپنے ساتھی کو غصے سے چھڑک دیا اور بولا کہ چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ چوروں کا سردار بولا، واہ بیٹا، ہم سے چالاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سے سارا مال اور زیور اور نقدی،
یہ کہہ کر سردار نے دینوں کو ایک تھپڑ مار دی۔ یہ دیکھ کر آنے نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی چوروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا ہوا تھا، جست لگا کر بندوق والے چور پر کودا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کر دی۔ چور کے ہاتھ سے بندوق چھٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں چوروں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر اڑتا ہوا آتا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے چوروں کے سردار کے منہ پر جما دیں۔ وہ لڑکتا ہوا ایک کونے میں جا گرا۔ ایک چور نے آواز لگائی، بھاگو! پھر وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے چوروں کو بھاگتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی اور زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی طرف پیار سے دیکھا۔ کھوٹا آنا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جی، ہم ریزگاری ہی سہی لیکن بڑے کام کی ریزگاری ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے کہ نہیں ابا، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے۔ وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو۔ تم لوگوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے تمہارا کام بن جائے۔ تینوں آنے یہ خبر سن کر بڑے خوش ہوئے اور صبح ہوتے ہی تینوں اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ تینوں شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسخرے بننے آئے ہیں۔ مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ 2 آنے نے جواب دیا کہ جہاں پناہ، ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتا ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان کا مقابلہ بھلا کیسے کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، آپ ہماری قد پر نہ جائیں، مقابلے کا انتظام کریں۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح گراؤنڈ میں آ جانا۔ دوسرے دن شاہی گراؤنڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ چاروں طرف لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی گرامی پہلوان، تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا جو 2 آنے نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلے میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شہزور اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، لیکن اس نے سب کو منہ توڑ جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا جس میں کچھ جانوروں سے امیدواروں کو لڑانا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی ان سے کر دی جائے گی۔ پھر میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک قسم کے بندر شامل تھے، جنہیں دیکھتے ہی تمام امیدوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنا، 2 آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانوروں کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنے نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، مگر آواز نکالنے سے پہلے اس نے اپنے تھیلے سے شیر کی کھال نکال کر اوڑھ لی تھی۔ آواز سن کر جانور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ 2 آنے نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر 2 لتیاں چلا رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں چاروں طرف جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور تینوں بونے فاتحانہ انداز میں کھڑے تھے۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور اسی وقت شاہی پالکی میں تینوں شہزادیاں باہر نکلیں۔ حسن اتفاق سے تینوں شہزادیاں بھی بونی ہی تھی۔ بادشاہ نے تینوں آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود چاہتا تھا کہ آپ تینوں جیتیں، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے
آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے ان کی شادی کا اعلان کیا اور بونو کے والدین کو بھی شاہی محل بلوایا گیا۔ پھر ان کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر دینوں نے اپنی ناشکری کی عادت سے توبہ کی، کیونکہ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔